پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک علاقہ تھا جو جادو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں کے تمام بچے، بوڑھے اور جوان، سب کو جادو کا کام آتا تھا۔ سب کے سب جادوگر تھے۔ ان جادوگروں کا جو مالک اور جو سربراہ تھا، تو اس نے اپنی جادو سے یہ علاقہ کو چھپا کر رکھا تھا اور کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر جادو ہو رہا ہے اور یہاں کے تمام لوگ جادوگر ہیں۔ اسی طرح ایک جادوگر ایک راہ سے جا رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہاں پر جادو ہو رہا ہے اور یہاں کے ہر ایک بچے کو جادو آتا ہے، تو وہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ اس جادوگر نے ایک خوبصورت اور ایک اچھا قلعہ دیکھا اور وہ اس کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ میں اندر جاؤں یا نہیں جاؤں۔ سوچنے کے بعد یہ جادوگر اندر گیا اور جب اندر گیا، اس قلعے کے مالک نے یہاں پر ہر جگہ جال بچھایا تھا، مطلب کوئی عام شخص اسے توڑ نہیں سکتا اور عام شخص اندر نہیں جا سکتا تھا سوائے جادوگر کے، مگر وہ شخص خود تو ایک بڑا جادوگر تھا، تو اسے اندر میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ جیسے وہ لوگوں کے درمیان گھس گیا تو اس نے اپنی جادو سے اپنے آپ کو چھپایا تاکہ میں کسی کو نظر نہ آؤں اور میں ان کے سارے جادو کو دیکھ سکوں۔ وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو گیا کہ سارے لوگ جادو کیسے کرتے، تو اس نے سب کو دیکھا اور ان کو سیکھنے کی کوشش کی۔ وہ جادوگر سمجھدار انسان تھا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر ان کے کمروں کی طرف چکر لگایا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ ان کے کمروں کے اندر کیا ہے۔ جیسے وہ جادو کے کمرے سے نکل کر ان جادوگروں کے کمرے میں جانے لگا، وہاں پر قلعے کے بادشاہ نے اسے دیکھا اور دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ آدمی تو ہمارے قلعے میں سے نہیں ہے، پھر یہ آدمی کہاں سے آیا؟ قلعے کے کماندار سوچ میں پڑ گیا، مگر وہ جادوگر ہوشیار اور عقل مند انسان تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ قلعے کے کماندار نے مجھ پر شک کیا ہے، مگر قلعے کے کماندار جب اس پر شک کرتا تھا تو اس آدمی نے سب کچھ جان لیا تھا کہ اس قلعے کے اندر کتنے آدمی ہیں، ان کی جادو کیسی ہے، اور ان کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا۔ اور تب اسے سمجھ آ گیا کہ اب مجھے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ قلعے کے کماندار نے اسے آواز دی کہ رک جاؤ، مگر وہ نہیں رکا۔ قلعے کے کماندار کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک بڑا جادوگر ہے اور ان سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ قلعے کے کماندار نے سب کو آواز دی کہ سارے کے سارے لوگ میدان میں جمع ہو کر ایک جگہ پر جمع ہو جائے۔ ہمارا مقابلہ ایک بڑا جادوگر سے ہونے والا ہے اور ان کو آج ختم کرنا ہی ہے۔ سارے لوگ مل کر بادشاہ کے کمرے میں آ گئے۔ سارے لوگ بادشاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بادشاہ نے سارے لوگوں کو سمجھایا کہ ہمارے قلعے میں ایک جادوگر آیا ہے اور ان کو آج شکست دینا ہے۔ آپ سارے کے سارے اپنے جادو کو استعمال کر کے ان کو شکست دینا ہے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور سارے لوگ میدان میں کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف بادشاہ تھا اور دوسری طرف وہ جادوگر اکیلا تھا۔ جادوگر نے اپنی جادو سے بادشاہ کے کچھ لوگ کو اپنی ساتھی بنایا اور ان کو اپنی طرف کھینچ لیا، جبکہ کچھ لوگ بادشاہ کی طرف رہ گئے۔ یہ جو کماندار تھا قلعے کا، ان کی طرف رہ گئے۔ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ وہ جادوگر کو شکست دے، مگر جادوگر کی جادو قلعے کے کماندار سے زیادہ طاقتور تھا۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد اس جادوگر کا نمبر تھا، مگر اس جادوگر نے ایک بار میں بادشاہ کو قید کر کے ان کو ہرا دیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سارے لوگوں نے مل کر بلند آواز میں جادوگر کی تعریف کی۔ جادوگر نے بادشاہ کو مارنے کے بعد بادشاہ کے تمام وزیروں کو اپنے سامنے جھکا دیا اور جس نے جادوگر کو بادشاہ تسلیم نہیں کیا، ان کو بھی بادشاہ کے ساتھ مار دیا اور قلعے میں اپنے بادشاہی کا اعلان کیا۔ سارے لوگوں نے مل کر ان کی بادشاہی قبول کی اور ان کے سامنے جھک گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے اس قلعے کے تمام معلومات جاننی ہے، ان میں کتنے کمرے ہیں، کتنی تعداد ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، سب کچھ جاننی ہے، ان کے کہاں کہاں جادو چھپا ہوا ہے، سب کچھ معلومات مجھے چاہیے۔ پھر وہ اکیلے سب کچھ جاننے کے لیے قلعے میں اکیلا نکل پڑا۔ جیسے اس جادوگر نے سب کچھ جان لیا، وہ سیدھا آ کر بادشاہ کی تخت پر بیٹھ گیا۔ اس جادوگر بادشاہ نے ایک عقل مندی کا کام کیا، سارے لوگوں پر اپنی جادو کیا اور قلعے کے ہر دروازے کو اپنے قابو میں لیا۔
اور اسی طرح وہ ایک عام جادوگر سے ایک بڑا بادشاہ بن گیا۔ یاد رکھیے یہ ایک تاریخی ویڈیو ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جادو کرنے سے منع کیا ہے۔ جادو کرنے والا ایمان سے خالی ہوتا ہے، ہمیں جادو سے منع کیا گیا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔